بائبل میں ابراہیم کی کہانی کے پیچھے ایک بہت بڑا اور گہرا راز ہے جو خدا تعالیٰ کے بارے میں ہماری سمجھ پر بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ آئیے غور کریں، ابراہیم کون تھا اور اسے کیوں چنا گیا؟ جواب اتنا سیدھا نہیں بلکہ فار فرام obvious ہے۔ ہمارے پاس توریت میں ابراہیم کے چنے جانے کی کوئی بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ کہیں بیان نہیں کیا گیا کہ انہیں منتخب کرنے کی وجہ کیا تھی، جیسے دوسرے انبیاء کے بارے میں ملتا ہے۔ نوح کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک راست باز آدمی تھے، اپنی نسل کے لوگوں میں کامل تھے۔ موسیٰ ناانصافی کے خلاف مداخلت کرتا نظر آتا ہے۔ داؤد ایک سپاہی تھے۔ یسایہ خواب دیکھنے والے تھے۔ صرف ایک جگہ توریت یہ کہتی ہے کہ خدا نے انہیں کیوں منتخب کیا۔ پیدائش 18 باب 17 سے 19 آیات میں لکھا ہے کہ انہیں ایک بڑی قوم بنانے کے لیے چنا گیا تھا۔ انہیں قوموں کا باپ بننے کے لیے چنا گیا تھا۔ جب ہم ابراہیم پر توجہ دیتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ان کا نام تبدیل کیا گیا، ابرام سے ابراہام رکھا گیا۔ ابرام یعنی ایک قوم کا باپ اور ابراہام یعنی بہت قوموں کا باپ۔ غور کریں، توریت میں ابراہیم کے علاوہ تاریخ میں پہلا شخص جسے ایک باقاعدہ نام دیا گیا وہ بی بی حوا تھی۔ حضرت آدم نے ان کا نام حوا رکھا کیونکہ آدم نے کہا کہ وہ تمام زندگی کی ماں ہے۔ حوا تمام زندگیوں کی ماں اور ابراہیم یعنی قوموں کا باپ۔ دلچسپ بات ہے کہ ماں کی طرف توریت میں ولدیت سے بہت پہلے توجہ مبذول کرائی گئی ہے، 20 نسلوں پہلے، 10 آدم سے نوح تک اور 10 نوح سے ابراہیم تک۔ ماں کی طرف توریت نے توجہ اس لیے دی کیونکہ آپ دنیا کی حیاتیات کی اگر فطرت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ زچگی اصل میں ایک حیاتیاتی رجحان ہے۔ یہ رجحان زندگی کی تمام اقسام میں ہمیں ملتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ولدیت ایک ثقافتی رجحان ہے۔ حیاتیات کی فطرت میں ایسا بہت کم ہے جو جوڑے کے بندھن، یک زوجگی اور وفاداری کی حمایت کرتا ہے، اور اس سے بھی کم جو مردوں کو ان کی اولاد سے جوڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں ولدیت کو ہمیشہ اخلاقی ضابطوں سے تقویت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی ماں سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے اور والد سے رشتہ ماں کے مقابلے قدرے کمزور ہوتا ہے۔ اور ہمارے ثقافتی اور اخلاقی ضابطوں میں ولدیت کی عدم موجودگی ہو تو خاندان بہت تیزی سے ٹوٹنے لگتے ہیں اور خاندان کو سنبھالنا ایک سٹرگل ہو جاتا ہے، جس کا عام طور پر ایک لاوارث ماں ہی وزن اٹھاتی ہے۔ حوا کے معاملے میں مادریت اور ابراہیم کے بارے میں ولدیت مسیحی روحانیت میں بالکل مرکزی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ابراہیمک مونوتھیزم دنیا میں جو کچھ لائی وہ صرف خداؤں کی تعداد میں کمی نہ تھی کہ بہت سے خداؤں میں صرف ایک ہے، بلکہ یہ متعارف کرانا بھی تھا کہ خدا وہ خدا ہے جو ہم سے والدین کی طرح پیار کرتا ہے اور ہماری پرواہ کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے والدین ایک بچے سے پیار کرتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی خدا کو ہمارے باپ کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور بعض اوقات ماں کے طور پر۔ اور اگر ہمیں اولاد کی نعمت ملی ہے تو خدا کے بارے میں ہماری سمجھ بہت گہری ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک نوجوان ماں کا تبصرہ بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتی ہے، اب جب میں ایک ماں بن گئی ہوں تو میں نے محسوس کیا کہ میں خدا سے بہتر طور پر تعلق رکھ سکتی ہوں، کیونکہ اب میں جانتی ہوں کہ ایسی چیز بنانا جسے آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے اصل میں کیسا ہے۔ یہ سب 2 وجوہات کی بنا پر ابراہیم کی کہانی کو سمجھنا بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ پہلا یہ کہ ابراہیم کو خدا نے اپنے باپ کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا، اور دوسرا یہ کہ ابراہیم وہ باپ تھا جسے خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ سمجھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ خدا کسی کو اس طرح کا حکم دے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ خدا نے ابراہیم کو خاص طور پر اولاد کے رشتے کا رول ماڈل بنانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ تو پھر ایسا کیوں؟ ابراہیم در حقیقت وہ سفر جاری رکھے تھا جو اس کے والد تارے نے پہلے سے شروع کر رکھا تھا۔ تاہم اس کا ادراک کرنے سے پہلے ہماری طرف سے ایک خاص پختگی درکار ہوتی ہے، کیونکہ داستان کے ہمارے پہلے پڑھنے سے لگتا ہے کہ ابراہیم ایک سفر پر روانہ ہونے والے تھے جو بالکل نیا تھا۔ ابراہیم مشہور مدراشک روایت میں وہ آئیکن کلاس تھا جو اپنے باپ کے بتوں پر ہتھوڑا لے کر جاتا تھا۔
صرف بعد کی زندگی میں ہم اس بات کی پوری طرح تعریف کرتے ہیں کہ ہماری جوانی کی ساری بغاوتوں کے باوجود ہم میں ہمارے والدین کی فطرت کا بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے جو ہم نے جوانی ہونے میں سوچا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی تعریف کر سکیں علیحدگی کا عمل ہونا چاہیے. اسی طرح بائنڈنگ آف آئزک کے معاملے میں کہانی کا مقصد یہ نہیں کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گیا کیونکہ وہ خدا سے اتنا پیار کرتا تھا، بلکہ یہ مقصد ہے کہ خدا ابراہیم کو سکھا رہا تھا کہ ہم اصل میں اپنی اولادوں کے مالک نہیں ہیں، ہم ان سے کتنا ہی پیار کرتے ہیں. غور کریں، پہلے انسانی بچے کو کائن کہا گیا کیونکہ اس کی ماں حوا نے کہا کہ خداوند کی مدد سے میں نے اس آدمی کو حاصل کیا. یہی وجہ ہے کہ جب والدین سوچتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے مالک ہیں یا مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجہ اکثر المناک ہو جاتا ہے. پہلے الگ پھر یکجا، پہلے انفرادی پھر تعلق. یہ مسیحی روحانیت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے. ہم خدا نہیں، خدا ہم میں نہیں. ہمارے اور خدا کے بیچ ایک خاص قسم کی سپیس ہے. یہ آسمان اور زمین کے درمیان حدود کی ڈیٹیل ہے. یہ سچ ہے کہ بعض مذاہب جب خدا کے بارے بات کرتے ہیں تو اس میں انسان کو مکمل منسوخ کر دیتے ہیں، یعنی خدا کی لامحدود روشنی میں انسانی نفس کی مکمل منسوخی ہے. لیکن یہ مسیحی روحانیت کا بنیادی دھارا نہیں ہے. بائبل کے ہیرو اور ہیروئنس کے بارے میں جو بات بہت حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ خدا سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنی ایک الگ شناخت میں ہی رہتے ہیں. خدا ہم پر غالب نہیں آ جاتا، بلکہ خدا ہمارے لیے خود انڈیویژول ہونے کی جگہ بناتا ہے. اس کائنات میں ہماری انفرادیت کو ڈسٹرب نہیں کرتا بلکہ قائم رکھتا ہے. مناہم مینڈل نے اسے غیر معمولی طور پر پیش کیا. فرمایا، اگر میں ہوں کیونکہ میں ہوں اور آپ اس لیے ہیں کیونکہ آپ ہیں تو میں ہوں اور آپ ہیں. لیکن اگر میں اس لیے ہوں کہ تم ہو اور تم اس لیے ہو کہ میں ہوں تو میں نہیں ہوں اور تم نہیں. خدا ہم سے اس طرح پیار کرتا ہے جیسا والدین ایک بچے سے محبت کرتے ہیں. لیکن وہ والدین جو اپنے بچوں سے سچی محبت کرتے ہیں وہ ان کی خود کی شناخت تیار ہونے کے لیے جگہ یا موقع فراہم کرتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جو ہم ایک دوسرے کے لیے تخلیق کرتے ہیں. لاکھوں میل دور ہو کر بھی پھول سورج کے ساتھ جڑے ہیں. انسانی اور الہی محبت کا کردار آئرش شاعر جان اوڈنہو کے خوبصورت جملے میں سمٹ جاتا ہے، ٹو بلیس دا اسپیس بٹوین اس، یعنی ہمارے درمیان جو خلا ہے اس کو برکت دے.